إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ آج انشاءاللہ ترجمہ قرآن کے سبق میں ہم سورۃ الانفال کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف کل کے سبق میں ہماری ختم ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانفال ہم شروع کریں گے۔ آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، خود بھی توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ ہماری زندگی بدلے اور ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو۔ سورۃ الانفال جو ہے یہ اصل اس میں غزوہ بدر کے متعلق واقعات ہیں اور کچھ جہاد کے بھی احکامات اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں۔ اصل کامیابی کس چیز میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ انفال کا جو معنی ہے نا، انفال یہ نفل سے ہے، نفل کی جمع انفال ہے۔ نفل کہتے ہیں ایک زائد چیز کو، یعنی جس طرح نماز فرض ہے، فرض ہیں، سنتیں ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی زائد کرنا چاہتا ہے تو وہ نفل ہے۔ جس طرح فرض زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ نفلی صدقہ کہتے ہیں ہم اسے، کہ اضافی، نفل کا معنی ہوتا ہے اضافی چیز۔ تو انفال کا جو نیچے ترجمہ لکھا ہے نا، مال غنیمت، مال غنیمت یہاں ترجمہ کرتے ہیں۔ غنیمت کا جو مال ہوتا ہے وہ بھی ایک اضافی چیز ہے، کہ اصل جہاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور کلمت اللہ کی سربلندی ہے، کہ اسلام اس زمین پر غالب آ جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہو۔ لیکن اگر جہاد کرتے ہوئے مسلمانوں کو جو مال غنیمت مل جاتا ہے وہ ایک اضافی فائدہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو اسے بھی اس لیے انفال کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہے کیونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مال غنیمت کے متعلق سوال کیا، اور غزوہ بدر پہلا ہی معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح ملی اور مال غنیمت ملا، تو اس کے متعلق پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آپ سے پوچھا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بھی احکامات بتائے، اور اس صورت میں واقعہ بدر بھی بتایا ہے، اس کے متعلق بھی چیزیں ہیں۔ تو اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ صورت اور اس سے اگلی صورت، اس میں جو ہے وہ تاریخی کچھ باتیں ہیں۔ اگر آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں، اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر یہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ سیرت پر کوئی کتاب پڑھ لیں، اس سے کیا ہوگا کہ قرآن کریم کی خصوصاً یہ دو صورتیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس قرآن کے متعلق قرآن کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، تو ان کا جو پس منظر ہے، تو اگر سیرت پڑھی ہو تو اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو اس پر جو سب سے بہترین کتاب میری نظر میں ہے، مختصر بھی ہے اور بہترین بھی ہے، وہ الرحیق المختوم ہے۔ سعودی عرب میں مقابلہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے سیرت پر کہ سب سے بہترین کتاب کون سی ہے، تو اس کو پہلا انعام، پہلا نمبر اس کتاب کا آیا تھا، الرحیق المختوم۔ اگر آپ مجھے کہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ پر PDF کی صورت میں وہ بھیج سکتا ہوں، نیچے نمبر لکھا ہے، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کو آپ پڑھیں تو یہ چیزیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، الانفال، مال غنیمت جو ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، یعنی اللہ اور اس کا رسول جہاں چاہیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا، اور آپس میں اصلاح کرو، صلح سے کام لو، ذات بینکم، آپس میں، کہ مال غنیمت کے متعلق جھگڑنا نہیں کہ فلاں چیز مجھے دے دو، یہ چیز۔ اصل جو تھا مقصد وہ اللہ کی رضا تھی، وہ تمہیں مل گیا اور فتح مل گئی، اگر اللہ نے فتح دے دی، اب یہ دنیا کا مال ہے، اس کے پیچھے جھگڑنا لڑنا نہیں ہے۔ رسول اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول جہاں چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے دیں گے۔ اب وہ مال کہاں پر خرچ کرنا ہے؟ مجاہدین کو ضرورت ہے تو وہاں خرچ کریں گے، فقراء کی ضرورت ہے تو وہاں دیں گے، سب کو دینا ہے تو سب کو دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، تم اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ایمان کی شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ دل میں نہیں ہے، تو ایمان نہیں ہے۔
اب آگے اگلی آیت میں دیکھیں ایمان کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین وہ جو اذا ذکر اللہ، جب انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، وجلت قلوبہم تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، جب اللہ کے عذاب یاد آتے ہیں، اللہ کی پکڑ یاد آتی ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ اور آگے سورہ مومنون میں ہم پڑھیں گے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جو نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ جہاد کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین اس میں ریاکاری نہ آ جائے، زکوٰۃ دے کر، صدقات کر کے اللہ کا دل میں ڈر ہوتا ہے۔ تو ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ کرتا نیکیاں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ منافق وہ نیکیاں نہیں کرتا، دور ہوتا ہے نیکیوں سے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، رب کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ جب اللہ کی یاد آتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی قدرت اور اللہ رب العالمین کے عذاب، اللہ کی پکڑ، جب یہ چیزیں انہیں یاد آتی ہیں تو دل ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رب ہمیں پکڑ نہ لے۔ دوسری نشانی کیا بیان کی؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب اللہ کے قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت پر باب باندھا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا کی طرف جاتا ہے، آپ اپنی کیفیت دیکھ لیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، جب آپ کوئی بیان سن رہے ہوں، دین کی باتیں ہو رہی ہوں، آخرت کا ذکر ہو رہا ہو، جنت جہنم کی باتیں ہوں، تو ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور جب ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں، دنیا داری کی طرف، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں مگن ہو جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، تو پھر دل کی کیفیت، ایمان کی وہ کیفیت پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مزید بڑھا، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، اور اضافہ کرنے والی جو چیزیں ہیں، قرآن، اس کی تلاوت، اس کے ساتھ انسان کو جڑے رہنا چاہیے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ ترجمہ کلاس جو آپ پڑھ رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ دنیا بھر کے کاموں میں اگر 5-10 منٹ روزانہ ہم نکال لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ایمان بڑھ جائے گا، اور اس ایمان جب بڑھے گا تو اس کی وجہ سے سارا دن ہم جو ہے گناہوں سے بچیں گے، کوشش کریں گے، نماز ٹائم پر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیں اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیں کہ جس سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے۔ نماز قائم کرنے والے یہ بھی مومنوں کی نشانیاں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہی مومن ہے سچے، یہی حقیقی طور پر مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ کون؟ جن کا ایمان اللہ کی آیتیں پڑھ کر بڑھ جاتا ہے، جن کے دل اللہ کو یاد کر کے ڈر جاتے ہیں اور اللہ پر یقین اور توکل کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مومن سچے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں بھی باعزت روزی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، نعمتیں ہیں اور انعامات ہیں۔ آج کا سبق یہاں تک کافی ہے۔ اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وہاں سے واقعہ بدر جو ہے اس کا پس منظر وہ شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد مال غنیمت کے متعلق بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آج کا جو ہم نے پڑھا ہے سبق، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دیں، اور جب ہمیں موت دیں ہمارے ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت میں ہوں، ہم اس وقت ہم سجدے میں ہوں، اللہ کے سامنے رو رہے ہوں، زبان پر اللہ کی توحید کے کلمات ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔